جی ویلکم بیک. میں آپ کو بتاؤں کہ نادرا نے الیکشن کمیشن کی فراہم کردہ انتخابی فہرستوں میں موجودہ 3.5 کروڑ سے زائد ووٹ غیر مستند قرار دے دیے ہیں، اور یہ وہی انتخابی فہرستیں ہیں جن کی بنیاد پر 2008 کے عام انتخابات ہوئے. اور الیکشن کمیشن نے نئی کمپیوٹرائز انتخابی فہرستوں کی تیاری کے لیے نادرا سے تصدیق کروائی. تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ 2007 کی انتخابی فہرستوں میں 3 کروڑ 71 لاکھ سے زائد بوگس ووٹ ہیں. 3 کروڑ 71 لاکھ سے زائد بوگس ووٹ ہیں جن کی تصدیق نادرا کے ریکارڈ سے ہو ہی نہیں سکی. اور یہ پھر اب آپ اور میں ایک بات سوچنے پہ بڑے آرام سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ 1200 لوگ یا 1200 چند لوگ جو مختلف اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں، ان میں سے جتنے جیتنے والے ہیں، اور یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو ہر حلقے میں کتنے جعلی ووٹ پڑے. لیکن جو ایک لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ جب نادرا جو ایک سرکاری ادارہ ہے جو تندہی سے اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس نے پچھلے 3 سال میں 3.5 سال میں 3 کروڑ 65 لاکھ افراد کو شناختی کارڈز جاری کیے ہیں، لیجٹمیٹ شناختی کارڈ جاری کیے ہیں، اسی کو پنجاب پولیس کے ہاتھوں زدکوب کیا گیا، مارا گیا. اور ان کے اوپر آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ کافی نہیں ہے، ان کے اوپر جھوٹے پرچے بنائے گئے اور ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ جعلی شناختی کارڈ بنا رہے تھے وین کے اوپر، سڑک کے اوپر. بیریا ٹاؤن کے اندر شیخ رشید احمد صاحب، جناب چودھری نثار احمد نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے نادرا کو مطلب کیا ہے. وہاں پہ آپ کے خیال میں نادرا ہوتے تو نوکری پیشہ لوگ ہیں نا بیچارے، سرکاری نوکری پیشہ لوگ ہیں، یہ آپ جیسے یا شیخ چودھری نثار جیسے بڑے بڑے سیاستدانوں کی بڑک کیا کہ کیا کہیں گے؟ تو یہ تو پھر پیچھے ہو جائیں گے، اور ایک ادارہ جو کام کر رہا ہے اس ملک میں خود سے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں جی، نادرا نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پاسپورٹ اور پاکستان کا آئی ڈی کارڈ اتنا زبردست ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ایک دم ہمارا پاسپورٹ دکھاتے ہیں تو ہمارا سارا کچا چٹھا ان کے سامنے آ جاتا ہے. یہی حال ہمارے آئی ڈی کارڈز کا ہے. اس سے ہمیں اور انٹرنیشنلی بہت سارے، ورنہ ڈی این اے تو پاکستان میں اب ہے، اور ڈی این اے کے ساتھ اس وقت تک یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آئی ڈی کارڈ کی ہمارے پاس یہ سہولت نہ ہوتی. لیکن آپ نے ایک بہت حساس مسئلے پر آج یہ پروگرام کیا ہے، تو میں یہ بھی آپ کے چینل کے ذریعے درخواست کروں گا، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے درخواست کروں گا کہ آپ کینڈیڈیٹ کی بھی تصویر لگائیں اور ووٹر لسٹوں میں ووٹر کی بھی تصویر ہو. اور جو خواتین اگر نقاب میں یا حجاب میں تصویر کھچانا چاہتے ہیں ان کو اس کی اجازت ہو. اور یہ روز روز کا چخ چخ جو ہے، گالی گلوچ، لڑائی مار کٹائی، پولیس جھگڑا فساد، اس کا خاتمہ ہو. اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں اقلیت میں آ رہی ہیں، اور یہ دونوں پارٹیاں اقلیت میں ہونے کی وجہ سے یہ محسوس کر رہی ہیں کہ شاید ایک قبل از وقت انتخابات کو دیکھ رہی ہیں. یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ انتخاب ہوں گے یا کیا ہوگا، لیکن ان کا بھانڈا جو آپ نے پھوڑا ہے کہ اگر 3 کروڑ لوگوں کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ اسمبلی جعلی ہو گئی، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، ان کے آپ دیکھیں سارے معاملات جعلی ہیں، ان کی اسناد جعلی ہیں. اور یہ جعلی اسمبلیاں جو ہیں ان کو غرق ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. اور جب تک عوام کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں نہیں ہوں گے، ان میں جرت نہیں ہے اپنے لیڈروں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کے. یہ چودھری نثار کے مزارے بنے ہوئے ہیں، یہ چودھری نثار سے نعوذ باللہ اس طرح ڈرتے ہیں. اور میرے وقت میں چودھری نثار کی جرت نہیں تھی کہ وہ فیض آباد کو کراس کر سکتا. اس کو پتا تھا کہ یہاں وارث موجود ہیں، یہاں اس شہر کے جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں. اور ہمارے سارے علاقے کو شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے پنجاب کو مختلف حصوں میں بٹوارے میں ابھی سے بانٹا ہوا ہے. ابھی سے ان کے اپنے علاقوں کے بلو آئیڈ ہیں کہ سیالکوٹ کا کون ہے، راول پنڈی کا کون ہے، لاہور کا کون ہے، ملتان کا کون ہے. سزا جو ہے ہم لوگ بھگت رہے ہیں، جن کے تاوان کا یہ عالم ہے مبشر لقمان صاحب کہ خدا شاہد ہے کہ کراچی تو ویسے بدنام ہے، کراچی تو ویسے بدنام ہو گئی ہے. جتنا بڑا طوفان راول پنڈی میں ہے، 7 کی گلی میں پیسے لے رہے ہیں، ڈر کے مارے پولیس کو جاتے نہیں ہیں. اور شک ہے مجھے کہ پولیس بھی ملی ہوئی ہے اس تاوان کے کیسز میں. ایک بیکری مہینے میں 3 دفعہ لوٹی جا رہی ہے. صبح نان لینے جاؤ تو سکوٹر چھیننے کے لیے نان والے کو سکوٹر والے کو گولی مار دیتے ہیں. نہاری والے نے کلاشن کو صبح پکڑی ہوئی ہے، دوپہر کو بریانی والے نے، حلیم والے نے رائفل سامنے پکڑی ہوئی ہے. یہ حال ہے پنجاب کا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پنجاب کے حالات بہت بہتر ہیں. میں سمجھتا ہوں سوا ستیہ ناس ہے پنجاب میں بھی. حافظ صاحب.
جی بالکل. دیکھیے یہ چونکہ ہم تو پہلے خزانے کو روتے تھے, پہلے ہم ٹیکس چوروں کو روتے تھے, آج تو آپ نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ یہ صرف خزانے پہ ڈاکہ نہیں مارتے, یہ مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ مارتے ہیں. یہ ٹیکس چور ہی نہیں ہے, یہ مینڈیٹ چور بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جو لوگ آئیں کیوں آتے ہیں, یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو آتے ہیں. آج دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ سٹیل مل میں کوئی غبن نہیں ہے, بڑی کرپشن ہے, ریلوے میں بڑی کرپشن ہے, وابڈا میں بڑی کرپشن ہے, آپ کے ہر محکمے میں مرکز میں کرپشن ہے. لیکن کیا یہ ہمارے پنجاب کے جو تھانے ہیں اس میں دودھ کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں؟ کیا ہمارے ہسپتال جو ہیں اس میں میلاد کی محفلیں شروع ہو گئی ہیں؟ ہمارے جو غریب بستی ہیں اس میں کوئی سٹریٹ لائٹ آ گئی ہے؟ ہمارے لوگوں کے گھروں میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے اس پنجاب کے اندر. تو یہ جو ڈاکے مارنے کے لیے آئے ہیں, جن کا مینڈیٹ ہی ہے کہ انہوں نے لوٹنا ہے, وہ کیا کریں گے اس ملک کے عوام کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 نمبر جو اسمبلیاں ہیں, یہ جب تک اس قسم کے مینڈیٹ کو چوری کرنے والے لوگ اس میں آئیں گے, اس وقت تک عوام کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سوچنے میں حق بجانے پہ ہیں کہ جو لوگ خود جھوٹ سے, لوٹ کھسوٹ سے ایوان اقتدار میں آتے ہیں, وہ ہمارے لیے کیا ڈھنگ کی قانون سازی کریں گے یا قانون کا نفاذ کریں گے؟ بالکل صحیح ہے مبشر بھائی. دیکھیے جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جمہوریت پسند تو ایسی جمہوریت پہ, جی جمہوریت یہی رہے گی کہ ہر وقت جھوٹی بولتے رہو؟ نہیں ہے نا, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ لگا ہوا ہے. جمہوریت کے لیے جو پارٹیاں چاہیے جو خود جمہوری ہوں, اپنے انٹرنل سسٹم کے تحت جمہوری ہوں, کوئی نہیں ہے. ہمارے جمہوریت کے لیے کریڈیبل الیکشن پروسیس ہونا چاہیے. ہمارا الیکشن کمیشن بوگس ہے, ہماری لسٹیں بوگس ہیں, ہمارے جو ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں وہ بوگس ہیں, ہمارے جو الیکشن کمیشن کا سٹاف ہے وہ 2 نمبر ہے. آپ دیکھیے کہ لاہور سے 3 افسر یہاں سے ٹرانسفر ہو کے دور دراز علاقوں میں گئے, وہ سارے واپس آ گئے ٹرانسفر ہو کے. تو یہ 2 نمبر الیکشن کمیشن جو ہے 123 حلقے میں اور 160 پی پی میں جب الیکشن ہوئے تو 2 نمبر الیکشن کمیشن کے دفتر پکڑے گئے ہیں, مورے جالی لگتی ہوئی پکڑی گئی ہیں, 2 نمبر لسٹیں پکڑی گئی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ سسپینڈ ہے, ان کو کوئی نوکری سے نہیں نکالا ابھی تک. شیخ رشید احمد صاحب, گجرات کے ایک حلقے میں بائی الیکشن ہو رہا تھا, جامعہ عمران مسعود کو ہرایا گیا دھاندلی کر کے. میں دھاندلی ہی کہوں گا کیونکہ وہاں پہ بہت کچھ ہوا جس کے ہم نے پہلے بھی رپورٹ کی. ایک چھوٹی سی چیز وہاں پہ ایسی تھی کہ وہاں پہ یہ مختلف اپنی نوعیت کی مشینیں چیک کرنے والی شناختی کارڈ جو ہے وہ وہاں پہ حکومتی لوگوں نے لگائی ہوئی تھی, جو الیکشن کمیشن سے ایشوڈ نہیں تھیں. نہ الیکشن کمیشن نے ان کو ویریفائی کیا تھا, نہ ان کو اوتھینٹیکیٹ کیا تھا, اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کے شناختی کارڈ واپس کر دیے کہہ کے کہ یہ جعلی ہے. جب الیکشن کمیشن نے وہ مشینز ایشو نہیں کی, جب الیکشن کمیشن نے اس کا مینڈیٹ نہیں دیا, اور یہ میڈیا پہ بھی رپورٹ ہو گیا, پھر اس الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس کو سپیریئر کورٹس نے کیوں بوگس ڈکلیئر نہیں کیا؟ دیکھیں جی, پاکستان میں سپریم کورٹ نے ایک بڑی عزت پائی ہے اور لوگ سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن نیچے جو ہے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, وہاں حالات بہت خراب ہیں. آپ دیکھیں, اگر آپ صرف میرا کیس دیکھیں جو میں نے ضمنی الیکشن کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ کی, اس کا ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں. ہائی کورٹ کے فیصلے میں تو ایسا تھا کہ شاید ساری عمر, اور اب پاکستان میں اگر ایک ڈی سی او نہ چاہے تو الیکشن ہی نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ نے بورڈ الیکشن لیا, سپریم کورٹ نے ایک وائز ڈیسیژن لیا, ایک آنسٹ ڈیسیژن لیا, جس سے کہ یہ سارے ملک میں الیکشن ہوئے. ورنہ پنجاب کی گورنمنٹ تو الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی, پنجاب کی حکومت تو چاہتی نہیں. دیکھیں, ساری پنجاب کی حکومت یہاں بیٹھی ہوئی تھی, اور انٹرنیشنلی بھی اس کیس کو, 55 کے کیس کو, اتنا میں بہت ساری باتیں کہنا نہیں چاہتا کہ کس طرح ہوا دی گئی. خود آ کے دونوں بھائی یہاں بیٹھے رہے, گلی محلے میں انہوں نے دوڑیں لگائی ہوئی تھی, سارے پٹواری, سارے تھانے دار ان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے. کیا اس طرح الیکشن ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہروا کر بھی جو اللہ نے ہمیں عزت دی, انہیں جیت کر بھی لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار یہ جیتے ہیں. یہ کیش گروپ ہے اس ملک میں, جس کے پاس پیسہ ہے وہی سیاست کر سکے گا. اس لیے اس ملک کے الیکشن کے معاملات, اس ملک کے اسمبلیوں کے قوانین, اس ملک کا الیکشن سسٹم پاکستان کے حالات کے مطابق, دیانتداری کے مطابق, اصولوں کے مطابق بنایا جائے, تاکہ چھوٹے مڈل کلاس کے لوگ بھی اسمبلیوں میں آ سکیں. ان کو دیکھ دیکھ کے چہرے اکتا گئے, ان کے مکرو چہرے دیکھ دیکھ کے آدمیوں کا دل بھر گیا کہ یہ کہتے ہیں پہلے آپ کی باری, پھر آپ کی باری, پھر یہ میوزیکل چیئر بنائی ہوئی ہے. 60 سالوں میں ان لوگوں نے اگر کچھ بانٹا ہے تو اپنے خاندان, اپنی اولاد کو بانٹا ہے, غریب آدمی کو ڈانٹا ہے, اپنی اولادوں کو بانٹا ہے, غریب آدمی کو ڈانٹا ہے. غریب آدمی کے لیے اس ملک میں سوائے معذرت کے ساتھ کہ وہ زکوٰۃ سے کچھ جو روٹیاں چلی کچھ دن, زکوٰۃ کے فنڈز کے جو ملا کے تندور چلائے گئے,
اس کے علاوہ اور اس میں بھی جتنی بڑی کرپشن ہوئی یہاں کچھ نہیں ملا عام آدمی کو. عام آدمی تباہ و برباد ہو گیا ہے. یہ اس ملک کی بد نصیبی ہے. جب فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے تو ان چوروں کے لیے دعا کرتے ہیں, جب یہ چور ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈکٹیٹروں کو یاد کرتے ہیں. یہ اس سانے سے قوم کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن سسٹم میں نادرا کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن کینڈیڈیٹوں کی بھی فوٹویں دے اور ووٹوں کی بھی فوٹو ہے. آپ دیکھیں یہ ووٹروں کا خرچہ ہی کم ہو جائے گا, یہ آدھی ووٹر لسٹیں رہ جائیں گی, اور اس ملک کی پاپولیشن کو بھی میرے ذاتی اندازے کے مطابق زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور جو ینگسٹر کا ووٹ ہے اس کو روکنے کے لیے ہر دور میں سازش ہوتی ہے, ینگسٹر کے ووٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے تاکہ ایک خوشگوار, ایک بہتر فضا اور ہوا آئے, ایک ہوا کا بہتر جھونکا ہے. میں سمجھتا ہوں نادرا کو افیکٹولی ایکٹیولی کام کرنا چاہیے. ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی دنیا نیوز دیکھنا شروع کیا اور چند لمحے پہلے انہوں نے جوائن کیا, میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کی ہدایات پہ نادرا نے جب ووٹرز لسٹ کا چیک کیا ہے, ان کو تصدیق کرنے کی کوشش کی شناختی کارڈوں کی, تو ان کو پتہ چلا کہ انتخابی فہرستوں میں موجود 3.5 کروڑ سے زائد ووٹ جو ہیں غیر مستند ہیں. اس کی مختلف ریزنز ہیں, یعنی انتخابی فہرستوں میں موجود 3.5 کروڑ سے زائد ووٹ جو ہیں وہ ان کو غیر مستند دے دیا ہے. اور ٹوٹل آپ کو میں بتا دوں کہ الیکٹورل ووٹس نادرا کے مطابق 44 سے 45% کے قریب بوگس ہیں. 44 سے 45% قریب کے بوگس ہیں. ٹوٹل 81 ملین ووٹرز ہیں اور 44 ملین صرف ویریفائی ہوئے ہیں, یعنی 4 کروڑ 40 لاکھ, اور 1 ملین ان میں سے وفات پا چکے ہیں. 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ تو آؤٹ رائٹلی اس میں بوگس ہیں یا گوسٹ ووٹس ہیں, جن کا نام, جن کا گھر, جن کا ایڈریس, جن کی دکان, کوئی بھی کسی قسم کے ریکارڈ سے وہ کراس چیک نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی شیخ رشید احمد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 2007 سے لے کے ابھی تک 3 کروڑ 65 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جن کو شناختی کارڈز ایشو ہو چکے ہیں لیکن ان کا ووٹرز لسٹ میں اندراج نہیں کیا گیا. ڈپلیکیٹ ووٹس جو ہمارے ملک میں ہیں وہ 29 لاکھ ہیں اس وقت. اور فرق یہ ہے کہ 2 حلقے میں نے آپ کو بتائے تھے. ایک میں نے NA-55 راولپنڈی کا آپ کو بتایا. NA-55 راولپنڈی میں کل رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد ہے 3,39,921 اور نادرا کے ویریفائڈ ووٹس جو ہیں وہ 1,79,690 ہیں, اور بوگس ووٹس NA-55 میں 1,24,231 ہیں. یہاں سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا نام ہے شکیل آوان, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ وہ لڑے تھے. ایک اور حلقہ NA-121, یہاں پہ کل ووٹرز کی تعداد جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ 3,34,371 ہے, اور نادرا کے مطابق 1,98,999 ووٹ ہیں وہاں پہ. اور بوگس ووٹوں کی تعداد یا شرح تناسب تو مجھے نہیں پتا, تعداد جو ہے 1,35,318 ہے, اور یہاں سے بھی جیتنے والے کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے میاں مرغوب صاحب ہیں. میاں مرغوب صاحب بہت مبارک ہو آپ کو, اور شکیل آوان صاحب بہت مبارک ہو آپ کو. آنے والے دنوں میں ہم ہر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مختلف حلقوں کے ووٹ بینکس کا آپ کو بتائیں کہ کس کے حلقے میں کتنا جعلی ووٹ ہے, اور جعلی ووٹ جب ہے یا بوگس ووٹ اگر ہے اور قبرستانوں سے مرے ہوئے لوگ آ کے اگر اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں تو اس کا بینیفیشری کون کون ہے, یہ فیصلہ کرنا یا عدالتوں کا کام ہے یا عوام کا کام ہے. میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ ہر حلقے میں پاکستان کے کتنے جعلی ووٹس ہیں, تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے نہ صرف الیکشن کمیشن, نہ صرف حکومت پاکستان, نہ صرف یہ دیگر ادارے اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس بات کا نوٹس لیں, بلکہ پاکستان کی عوام کو ان کے حقیقی حکمران ملیں. Until the next time, اللہ حافظ.